اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 274۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس۔ نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ یہ آیت انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تتمہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لیے پورے 2 رکوع میں بیان ہوا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کی ترغیب دے رہا ہے اور اس کے بعد سود کی آیات کا بیان ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس آیت کا شان نزول مسلمان مجاہدین کا وہ خرچ ہے جو وہ اپنے گھوڑوں پر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب گزشتہ آیت نمبر 273 للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے دینار اصحاب صفہ کو بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی رات کو چھوارے بھیجے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم خیرات کیے، 1000 رات کو، 1000 دن کو، 1000 چھپا کر اور 1000 اعلانیہ انہوں نے خرچ کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ تو سبب نزول بے شک خاص ہو مگر مضمون عام ہے ہر مسلمان کے لیے تا قیامت، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کبھی چھپا کر اور کبھی اعلانیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت اجر پائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ چھپا کر خرچ کیا جائے، مگر بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ خرچ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ اسلحے کے لدے ہوئے دیے، تو ظاہر ہے وہ چھپ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 900 اونٹ دیے، ظاہر ہے وہ بھی ظاہر ہونے تھے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور نیت میں اخلاص ہو تو ظاہر بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر ظاہر کیا جائے اور اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں تو دکھاوے کی نیت کی وجہ سے وہ دیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق رب کا وعدہ ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یعنی ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس جمع ہے، انہیں ملے گا۔ دیکھیں ہم روپیہ جمع کرتے ہیں، مال کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر ہمارا رب کریم ہم سے وعدہ فرما رہا ہے کہ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ رب کریم کی بہت بڑی تسلی ہے جو رب کریم اپنے ان مومن بندوں کو دے رہا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا اجر ضائع ہونے یا کسی اور قسم کے نقصان کا اندیشہ انہیں نہیں ہونا چاہیے، کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ ایک اور جگہ فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ پاؤ گے۔
رب کریم نے مزید خوشخبری فرمائی کہ ایسے لوگ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے لیے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ دیکھیے یہی تو زندگی میں دو کانٹے ہیں جو انسان کو چبھتے ہیں، خوف اور غم۔ جو نعمت انسان کے پاس ہے اس کے چھن جانے کا خوف اسے ہر وقت لگا رہتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، نعمت کے چھن جانے کا خوف، اور جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس کا غم جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا یوں سمجھ لیں کہ غم ہوتا ہے، یعنی نعمت چھننے سے پہلے خوف اور نعمت چھن جانے کے بعد کا غم۔ لیکن رب کریم فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں بلکہ سینت کر نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی رضا میں دینا ہی ان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو رب کریم انہیں وہ نعمت عطا فرما رہا ہے جنہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ سب سے بڑھ کر ان کے پاس محبت خداوندی کی نعمت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما لیتا ہے، تو محبت خداوندی کی نعمت جنہوں نے پالی ان سے چھین لے کوئی، اگر چھیننا چاہتا ہے تو چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، دل کا اطمینان انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے انہیں ان نعمتوں کے چھن جانے کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم۔ ہاں اگر چھوٹی موٹی تکلیف یا بیماری آ جائے تو وہ اسے اللہ کا تحفہ سمجھتے ہیں، اللہ کی رضا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ خیر خواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ان کے حق میں جس لمحے جو بھی کرے گا وہ ان کے حق میں خیر ہوگی، اس لیے خوف یا غم کا ان کے پاس گزر بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 275 الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے بھی تو یعنی تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ربا کے لفظی معنی زیادہ لینا اور اضافہ ہونے کے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرض پر لیا گیا اضافہ ربا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ سود کی حرمت یعنی سود کے حرام ہونے کا حکم شریعت موسوی یعنی تورات میں بھی سود حرام تھا، عیسائیت میں بھی سود حرام تھا، چنانچہ اسلام نے بھی سود کو حرام قرار دے کر کوئی نیا حکم نہیں دیا، بلکہ لوگوں کو سود خوروں کے ظلم سے نجات دلانے کی کوشش ہے۔ سود کے بارے میں یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف 4 ماہ پہلے نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورۃ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیات سود کے بارے میں نازل ہوئیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا اور پھر شراب کی سوداگری حرام کر دی۔ صحیح بخاری۔ سود کے بارے میں قرآن پاک میں 7 آیات نازل ہوئیں اور 40 احادیث موجود ہیں۔ چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے۔ سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ مسند احمد۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی مانند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سود خوار ہیں، سود لینے والے ہیں، اور روایت ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ڈستے رہتے تھے۔ اسی سلسلے کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل جب ہم ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی مانند تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ مشکل سے کنارے پر آتے ہیں تو ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں اتار دیتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں اور پھر یہی ہوتا ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ سود خوروں کا گروہ ہے اور ان پر یہ وبال اس باعث ہے کہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود کے بارے میں اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کئی گناہ ایسے ہیں جو سود سے بھی بہت بڑے ہیں، مثلا شرک، قتل ناحق اور زنا وغیرہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی وعید اللہ تعالیٰ نے صرف سود کے متعلق سنائی ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کسی اور گناہ کے متعلق استعمال نہیں فرمائے۔ تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سود اسلامی تعلیمات کی ضد ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے براہ راست متصادم ہے۔ اس کا حملہ بالخصوص اسلام کے معاشرتی اور معاشی نظام پر ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے، آپس میں مروت، ہمدردی اور ایک دوسرے پر رحم اور ایثار کا سبق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اخوت اور ہمدردی کا سبق دیا اور ایک دوسرے کے جانی دشمن معاشرے کی وحی الہی کے تحت اس طرح تربیت فرمائی کہ وہ حقیقت میں ایک دوسرے کے بھائی اور مونس و غمخوار بن گئے۔ اور یہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا محاصل تھا، جبکہ سود انسان میں اس سے بالکل متضاد رذیلہ صفات مثلا بخل، حرص، زرپرستی اور شقاوت پیدا کرتا ہے، اور بھائی میں منافرت پیدا کرتا ہے جو اسلامی تعلیمات کی عین ضد ہے۔ اصل مسئلہ زائد روپیہ یا بچت کا ہے۔ انسان کوئی کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے، اس سے اس کا خرچ پورا ہوتا ہے اور کچھ بچت بھی ہوتی ہے۔ اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ قرآن پاک میں سوال کیا گیا، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے حبیب سے کہ انہیں کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہارے پاس زائد اور ضرورت ہے اسے خرچ کرو۔ چنانچہ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اپنی بچت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو،
یا محتاجوں کو دے دو، یا دین کی سربلندی اور دین کی نشر و اشاعت میں لگا دو۔ لیکن سود خورانہ ذہنیت جو ہوتی ہے وہ اس بچت کو مزید کمائی کا ذریعہ بناتی ہے، لہٰذا اصل میں سود خوری انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے۔ آج کل کے بینکنگ کے نظام میں سب سے زیادہ زور بچت پر دیا جاتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹس اور منافع بخش اسکیمیں متعارف کروائی جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ بچت کرو اور غربا کی مدد کرو، بلکہ اس لیے کہ جو کچھ بچاؤ ہمیں دو، ہمارے پاس جمع کراؤ، تاکہ ہم زیادہ شرح سود پر اوروں کو دیں اور تھوڑی شرح سود پر ہم تمہیں دیں۔ غریب سے کھینچو سمیٹو، غریب کی جیب کی آخری پائی تک نکلوا لو، یہ ہے سود کا نظام۔ چنانچہ سود جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے۔ جس طرح صحت مند جسم کے لیے خون کا پورے جسم میں گردش کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحت مند معاشرے کے لیے روپے کا، دولت کا پورے معاشرے میں گردش کرنا ضروری ہے۔ جس طرح خون کی گردش کو کوئی کلاٹ آ کر جسم کو پیرالائز کر دیتا ہے، مفلوج کر دیتا ہے، اسی طرح روپیہ اور دولت اگر چند ہاتھوں میں رک جائے تو اسلامی معیشت پیرالائز یعنی مفلوج ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ روپیہ صرف دولت مندوں کے ہاتھوں ہی میں نہ پھرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، جو لوگ سود کھاتے ہیں جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو وہ یوں اٹھیں گے جیسے پاگل اور دیوانہ، جسے شیطان نے اپنے قابو میں کر لیا ہو، جس پر کوئی جن چڑھ گیا ہو، شیطان کا آسیب جس پر آ گیا ہو۔ اس طرح ان کی حالت ہوگی۔ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، قیامت کے دن کا یہ نقشہ تو ان کا ہوگا ہی، مگر اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سود کھانا انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ یقین جانیے وہ لوگ اور وہ قومیں جو سود کھاتی ہیں، ان کو دیوانگی اور پاگل پن کے عالم میں دیکھا گیا ہے۔ پاگل اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک پاگل شخص آپے سے باہر ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح سود خور دولت کے پیچھے دیوانہ ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جس طرح پاگل دوسروں کے درد سے نا آشنا ہوتا ہے، اسی طرح سود خور بھی دوسروں کے دکھ درد سے نا آشنا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان کی یہ پاگل اور دیوانگی کی حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ بے جو ہے وہ سود کی مانند ہے۔ کوئی پاگل ہی ایسا کہہ سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حلت اور حرمت اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہے۔ مصلحت الہیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو حرام قرار دیا ہے اور دوسرے کو حلال قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے فرق کو بیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ بڑے شاہانہ انداز میں کہا، اچھا یہ بے اور سود ایک جیسے ہیں تو ہوں گے، اب بے حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے کو یعنی تجارت کو حلال قرار دے دیا، سود کو حرام قرار دے دیا، لہٰذا اب جس کو حلال کی برکتوں اور حرام کی نحوستوں کا علم ہوگا وہ جانے گا کہ ان میں کیا فرق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اگر اس نے ایک چیز کو حلال کیا ہے تو اس میں بھی مصلحت اور حکمت ہے، ایک کو حرام کیا ہے تو یہ بھی مصلحت اور حکمت سے بھرپور حکم ہی ہے۔ تجارت دراصل تخلیق سرمایہ کا دوسرا نام ہے۔ تجارت کرنے والا ایک جائز منافع رکھ کر ایسا کاروبار کرتا ہے جو جائز ہوتا ہے۔
تجارت میں انسان پیسہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی ساری ذہنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود منافع یقینی نہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تجارت میں نفع مال کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے 1 درہم کا کپڑا خریدا، اس نے 2 درہم میں بیچا۔ سود میں 1 درہم کسی کو دو اور 2 درہم وصول کرو۔ تجارت میں مال یعنی جنس درمیان میں ہوتی ہے، سود میں جنس درمیان میں نہیں ہوتی۔ سود خور صرف اپنا فالتو روپیہ دیتا ہے، نہ وقت لگاتا ہے، نہ محنت لگاتا ہے، نہ صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، پھر وہ یقینی نفع لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسلام نے تو سرمایہ داروں کے لیے 2 ہی راستے تجویز کیے ہیں: ذاتی قرضے کا حل کہ اپنے بھائی بندوں کو زائد از ضرورت روپیہ انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر یا قرض حسنہ کے طور پر دو، اور تجارتی قرضے کا حل شراکت کا کاروبار یا مزاربت کا کاروبار ہے کہ کاروبار میں شریک ہو جائے اور محنت کر کے نفع نقصان میں حصہ دار بننے سے بہتر تیسرا راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ شراکت اور مل جل کر کام کر کے تجارت کرنے سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں اخوت اور خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، طبقاتی تقسیم مٹتی ہے، جبکہ سود سے اخلاق رذیلہ، خود غرضی، مفاد پرستی، بخل اور سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ سود کے حرام قرار دینے کی وجہ یہی اخلاق رذیلہ اور یہی دولت کا حرص ہے۔ سود کے حامی پوچھتے ہیں کہ اگر میں نے 100 روپے کا مال خریدا اور 110 روپے میں بیچ دیا تو 10 روپے جو بچ گئے وہ جائز ہے، یہ تجارت ہے، اور اگر 100 روپے میں نے کسی کو دیے اور 110 واپس لیے تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام کیوں ہے؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4000 روپے ماہانہ کرائے پر دے دیا تو یہ جائز ہے، اور 10 لاکھ روپے اگر اس نے کسی کو قرض دیے اور اس سے 4000 روپے مہینہ لینا شروع کیا تو یہ سود ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ پہلی بات یہ کہ جس نے 10 لاکھ روپے گھر بیٹھے بیٹھے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے سود پر دے دیے اور 4000 اس سے زیادہ وصول کیے، وہ سود ہے۔ جس نے مکان بنایا اور کرائے پر دیا اور 4000 اس سے ماہانہ لیا، اس کے لیے اس نے محنت کی، اس نے اس میں سرمایہ لگایا۔ جہاں درمیان میں سرمایہ کاری اور محنت آ جائے اس پر سود کا اطلاق نہیں ہے۔ جہاں درمیان میں مال اور جنس آ جائے اس پر سود کا اطلاق نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہی یہی ہے کہ کوئی شخص سرمایہ کاری کیے بغیر نہ رہے، کوئی شخص گھر میں ہاتھ توڑ کر نہ بیٹھے۔ مکان بنوانا، دکان بنوانا، کوئی چیز ادھر سے ادھر لے جانا، یہ سب بتاتا ہے کہ سرمایہ دار نے محنت کی، اور اسلام کا مطالبہ یہی ہے کہ محنت درمیان میں آئے، جنس درمیان میں آئے۔ 10 لاکھ کا مکان جس نے کرائے پر دیا، اس میں کرایہ دار وہ شخص رہ رہا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس میں رہائش اختیار کرے گا، اس کے عوض ماہانہ کرایہ ادا کرے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے سود کے طور پر، سود کمانے کے طور پر، وہ اسے کام میں لگائے گا۔ اب وہ اسے جس کام میں لگائے گا اس میں یہ امکان بھی ہے کہ 10 لاکھ کے 12 لاکھ یا 15 لاکھ بن جائیں، اور یہ امکان بھی ہے کہ 10 لاکھ کے 50,000 صرف باقی رہ جائیں۔ یہ امکان بھی ہے کہ 10 لاکھ کا صرف 1 لاکھ اس کے پاس باقی رہ جائے۔ مگر سود خور تو پہلے سے فکسڈ منافع وصول کرے گا، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ سود لینے کے حامی لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ قرآن پاک نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ ذاتی اور مہاجنی سود ہے، کیونکہ اس میں خرابیاں تھیں، اس لیے وہ حرام ہے۔ آج کل تو بینک لون بڑے بڑے تجارتی مقصد اور کاروبار کے لیے لیے جاتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں نہیں آتے۔ جس سود کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے وہ مہاجنی اور شخصی سود ہے، تجارتی سود نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں تجارتی سود نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ یہ کاروباری قرضے ذاتی اور باہمی رضامندی سے لیے جاتے ہیں اور ان کی شرح سود بھی معقول ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک نے اس سود کو حرام قرار نہیں دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی کم فہمی ہے۔
دور نبوی میں بھی تجارتی سود موجود تھا۔ سود کے حرام ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت خالد بن ولید ایسے ہی تجارتی سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس دور میں عرب اور خصوصاً مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں کی تجارت ہوتی تھی۔ دوسرے ملکوں میں بھی سود کا عام رواج تھا۔ اس امر کا تذکرہ قرآن پاک میں اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن اور فارس کی طرف اور گرمیوں میں شام اور روس کی طرف باقاعدگی سے جاتے تھے۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ فرض کر لینا کب مناسب ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کاروبار کے لیے سودی قرضے نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ہر ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ کہیں سے بھی کاروباری سود کے جائز ہونے کی اجازت نہیں دکھا سکتے۔ جب سورۃ بقرہ کی آیات 275 سے 280 تک سود کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہیں بھی منقول نہیں کہ انہیں ان آیات کے سمجھنے میں کوئی شبہ ہوا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس حکم کے فوراً بعد یہ کام بند کر دیا۔ پچھلے زمانے کے جو سود واجب الادا تھے وہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیے۔ ان آیات کے نزول کے چند ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان فرمایا، جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے خاتمے کے لیے ذاتی قرضوں کا حل صدقات اور خیرات اور قرض حسنہ کا راستہ دکھایا، اور کاروباری قرضوں کا حل شراکت کا کاروبار اور مزاربت بتائی جو حلال اور جائز ہے۔ سود کے حامی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایسے قرضے جو باہمی رضامندی سے دیے جائیں اور شرح سود بھی گوارا اور مناسب ہو، فریقین میں سے کسی پر ظلم بھی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ تجارتی سود اس سود سے مستثنا ہے جسے قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے۔ سوچئے اگر شرح سود انتہائی کم بھی ہو تو یہ چیز سود کو حلال نہیں بنا سکتی۔ حرام چیز کی قلیل مقدار بھی حرام ہے اور حرام چیز کی کثیر مقدار بھی حرام ہے۔ شراب تھوڑی بھی حرام ہے اور شراب زیادہ بھی حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ باہمی رضامندی کی شرط جو ہے وہ جائز اور حلال معاملات میں ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے حلال اور جائز معاملات میں فریقین میں سے کوئی ایک بھی اگر راضی نہ ہو تو وہ معاملہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ جیسے تجارت میں مال بیچنے والے اور خریدنے والے باہمی رضامندی ان میں ضروری ہے، لیکن یہ باہمی رضامندی حرام کاموں کو حلال نہیں بنا سکتی۔ ایک مرد اور عورت اگر باہمی رضامندی سے زنا کریں تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، باہمی رضامندی حرام کاموں کو حلال نہیں بنا سکتی، نہ ہی باہمی رضامندی سے جوا جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح باہمی رضامندی سے سود بھی حلال اور جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد جس نے جو رک گیا سود لینے سے تو جو گزر چکا پہلے کا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو کوئی دوبارہ یہ کرے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جانے کے بعد اب مسلمان کا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ سود حرام ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، خواہ اسے سود اور تجارت کا فرق اور اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگر وہ سودی کاروبار سے تائب ہو گیا تو جو گزر چکا وہ گزر چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا معاف فرما دے گا، اور جس نے یہ حکم آ جانے کے بعد دوبارہ یہ حرکت کی تو وہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ظاہر نظر سے دیکھا جائے تو سود لینے سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرما رہا ہے تو یہ سچ ہے اور حقیقت ہے کہ سود لینے سے مال میں برکت نہیں ہوتی، سود لینے سے مال گھٹتا ہے، اور صدقات دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے اسے عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے خود بھی وہم و گمان نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو لوگوں کے تجربے میں آ چکی ہے، تاہم اسے عقلی دلیل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے میں صدقات کا نظام رائج ہوتا ہے، اور ہر معاشرے میں غریب طبقہ عموماً زیادہ ہوتا ہے، تو جس معاشرے میں صدقات کا نظام رائج ہوتا ہے، اس معاشرے کی قوت خرید تیز ہوتی ہے، دولت کی گردش بڑھتی ہے، جس سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور معیشت ترقی کرتی ہے۔ اس کے برعکس جس معاشرے میں سود کا نظام ہوتا ہے، وہاں چونکہ غریب جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کی قوت خرید گھٹتی ہے۔ امیر طبقہ جو معاشرے میں کم ہوتا ہے، سود کی صورت میں دولت کھینچ کر ان کی طرف کھنچ کر ان کی طرف جاتی ہے، اور روپے کی گردش معاشرے میں کم ہو جاتی ہے، جس سے معاشی بحران پیدا ہوتا ہے، طبقاتی تقسیم بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات غریب طبقہ امیروں کو لوٹنا اور مارنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا اور مزدور اور غریب اور امیر میں ہر وقت کشیدگی کی فضا نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس صدقات کا معاملہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی کمائی سے ایک کھجور بھی خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے پال کر بڑا کرتا ہے، جس طرح تم اپنے بچڑوں کو بڑا کرتے ہو، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کہہ دیجئے کہ کہیں کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اور خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی ہی لگے مگر پھر بھی ناپاک کو پسند نہ کرو۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ تو جس کے پاس بھی اپنی ضرورت سے زیادہ رقم موجود ہو، وہ اپنے کسی محتاج بھائی کی مدد کرنے کی بجائے اسے سود پر دینا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت پر شکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 277 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ آیات سود کے درمیان متقی لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ انداز خاص ہے کہ جب بھی دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً جنت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جہاں سود خوروں کا ذکر ہے، وہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہ سود سے رک جاتے ہیں، اور وہ ایسے کاموں میں حصہ لیتے ہیں جو رب کریم کو پسند ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے خاص انعام ہے۔ رب کریم کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے یہ لوگ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔